آپ نے ہم سے پوچھا کہ کسی نے منت رکھی کہ میں فلاں کام ہونے پر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف اور 1000 کلمہ شریف پڑھوں گا، کیا اس منت کو پورا کرنا ضروری ہے؟ اور منت رکھنے کے بعد 1-2 سال نہیں پڑھا تو وہ سب پڑھنا ہوگا یا کفارہ دینا ہوگا، یا صرف توبہ کافی ہوگی؟ رہنمائی فرمائیں۔ جناب علی، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یؤفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورۃ الدہر پارہ نمبر 29 آیت نمبر 7، یعنی نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں امام بخاری، امام احمد اور امام حاکم نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ منت مانے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت کرے، یعنی منت پوری کرے، اور جو اس کی نافرمانی کرنے کی منت مانے تو اس کے لیے نافرمانی نہ کرے، یعنی اس منت کو پورا نہ کرے۔ صحیح البخاری کتاب الایمان والنذور باب النذر فی الطاعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور ضروری ہے جاننا کہ نظر کے صحیح ہونے اور پورا ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، چنانچہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہار شریعت حصہ پنجم میں منت کے روزوں کے بیان میں فرمایا کہ شرعی منت جس کے ماننے سے شرعاً اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے لیے مطلقاً چند شرطیں ہیں۔ ہم ان شرطوں کو تشریح کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کی جنس سے کوئی واجب ہو، لہذا عیادت مریض اور مسجد میں جانے اور جنازہ کے ساتھ جانے کی منت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مریض کی عیادت اور مسجد میں جانے اور جنازے کے ساتھ جانے کا جو معاملہ ہے یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی جائے تو اچھا ہے اور کار خیر اور ثواب ہے، مگر شرعاً یہ کسی پر واجب نہیں ہے۔ منت اسی چیز کی مانی جا سکتی ہے کہ وہ واجب ہو یا اس جیسی عبادتیں واجب ہوئی ہوں۔ نمبر 2، وہ عبادت خود بخود بذات مقصود ہو، کسی دوسرے عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو، لہذا وضو و غسل و نظر مصحف کی منت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وضو اور غسل اور قرآن مقدس کی طرف دیکھنا یہ بلا شبہ ثواب ہے اور عبادت ہے، مگر یہ عبادتیں مقصودہ نہیں ہیں بلکہ دوسری عبادت کے لیے وسیلہ ہے۔ وضو اور غسل اس لیے کیا جاتا تاکہ وہ پاک ہو اور نماز اس کے لیے اور دوسری عبادتیں کرنا اس کے لیے صحیح ہو جائے۔ اسی طرح مصحف کی طرف نظر ہوتی ہے اس کی تلاوت کے لیے۔ نمبر 3، اس چیز کی منت نہ ہو جو شرع نے خود اس پر واجب کی ہو، خواہ فی الحال یا آئندہ، مثلا آج کی ظہر یا کسی فرض نماز کی منت صحیح نہیں کہ یہ چیزیں تو خود واجب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے فرض نماز یا آج کی ظہر کسی نے منت مانگی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آج ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو یہ منت اس کی صحیح نہیں، اس لیے کہ ظہر کی نماز خود اس پر واجب ہے۔ اور نظر جو مانی جاتی ہے تو جو چیز اس پر واجب نہ ہو اور اس کی اس نے نظر مان لی، منت مان لی، تو اب وہ چیز اس پر واجب ہو گئی۔ ظہر کی نماز یا کوئی فرض نماز اس کے اوپر پہلے ہی سے واجب تھی، ایسا نہیں کہ نظر ماننے سے اس کے اوپر واجب ہوئی ہو۔ چلیے نمبر 4، جس چیز کی منت مانی وہ خود بذات ہی کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور اگر کسی اور وجہ سے گناہ ہو تو منت صحیح ہو جائے گی۔ مثلا عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اگر اس کی منت مانی تو منت ہو جائے گی، اگرچہ حکم یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے دن رکھے، کہ یہ ممانعت عارضی ہے، یعنی عید کے دن ہونے کی وجہ سے خود روزہ ایک جائز چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے منت مانگی کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں عید کے دن روزہ رکھوں گا، تو یہاں 2 چیزیں ہیں کہ روزہ رکھنا فی نفس ہی جائز ہے، لیکن عید کے دن، عید کا دن ہونے کی وجہ سے اب وہ روزہ اس دن رکھنا ناجائز ہوا، تو فی نفس ہی روزہ ناجائز نہیں، عید کے دن ہونے کی وجہ سے منع اس روزے کے ساتھ عارض ہو گیا، لہذا منت صحیح ہوگی اور دوسرے دن اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ نمبر 5، ایسی چیز کی منت نہ ہو جس کا ہونا محال ہو، ایسی چیز کی منت مانگ لی جو ہو ہی نہیں سکتا، جیسے یہ منت مانگی کل گزشتہ جو گزرا ہوا کل ہے، اگر میرا کام ہو گیا، مثلا وہ منگل کو منت مانگ رہا کہ اگر میرا پھلا کام ہو گیا تو جو پیر گزر چکا اس پیر میں روزہ رکھوں گا، تو پیر کو روزہ جو گزر چکا پیر، اس پیر کو روزہ رکھنا تو اس کے لیے محال ہے، رکھ ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی منت صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بحر الرائق میں ہے کہ کون المندوری لیسا بمعصیت، نظر صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ منظور معصیت نہ ہو، یعنی جس کی نظر مانی ہے وہ گناہ نہ ہو، وہ کون ہو من جنس واجب، اور یہ کہ جس کی اس نے نظر مانی ہے وہ واجب کی جنس سے ہو، اور یہ وقون الواجب مقصودا لنفسه، اور یہ بھی ضروری ہے کہ
जिस वो वाजिब मकसूद लिनफ्सिही हो। बहरुराइक किताब उस्सौम फस्लुन फी नजर। इन अक़वाल फ़ुक़हा से साबित हुआ कि जिस चीज की मन्नत मानी जा रही है, अगर वो चीज इबादत मकसूदा की कबील से फर्ज व वाजिब की जिन्स में से हो तो काम के पूरा हो जाने पर ऐसी मन्नत का पूरा करना वाजिब होता है, और अगर पूरा नहीं किया गया तो गुनहगार होगा। लेकिन अगर वो चीज जिसकी मन्नत मानी गई है फर्ज या वाजिब की कबील से नहीं, शरीयत ने किसी भी वक्त उस चीज को फर्ज या वाजिब नहीं किया, तो ऐसी मन्नत का पूरा करना वाजिब नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब देखें, कलमा तय्यबा या दरूद शरीफ का पढ़ना ये वाजिब है या नहीं है। तो देखिए, कलमा तय्यबा या दरूद शरीफ का पढ़ना शरीयत ने बाज वक्त में वाजिब किया है, लिहाजा कलमा तय्यबा और दरूद शरीफ ये वाजिब की जिन्स से हुए। मसलन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ये आयत करीमा जब पढ़ी गई या सुनी गई तो लाजिम है उस वक्त वाजिब हो जाएगा सरकार पर दरूद पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। इसी तरह याम तशरीक में पढ़ना जरूरी है तस्बीह, क्योंकि कलमा तस्बीह की जिन्स है, इसलिए उसकी मन्नत सही है और उसका पूरा करना वाजिब है। ना करने पर गुनहगार होगा, उस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार जरूरी है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सुन्नी कादरी रज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब